کسی کے اندر عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کی مانند ہے جو پورا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف اور صرف زخم پر ہی بیٹھتی ہے۔ 3 باتیں یاد رکھنا۔ نمبر 1، توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہسکی تک کھلا رہتا ہے۔ نمبر 2، دعا ایسا ذریعہ ہے جو تقدیر بدل سکتا ہے۔ نمبر 3، ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آئیں، اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے دکھ کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کرو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ جب تک کشتی پانی میں رہتی ہے تو تیرتی رہتی ہے، جب پانی کشتی میں داخل ہو جاتا ہے تو ڈوب جاتی ہے۔ اگر تمہاری مشکلات حد سے بڑھ جائیں تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں اتنا ہی نکھار آتا ہے۔ رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور روح کا ہے، نہ جانے کب اور کہاں ساتھ چھوڑ جائے۔ زبان ایک ایسا درندہ ہے، اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو یہ سب کو پھاڑ کھائے گا۔ میں جنت کی لالچ سے عبادت نہیں کرتا، بلکہ میں اس لیے عبادت کرتا ہوں کیونکہ وہ اللہ عبادت کے لائق ہے اور وہی ہمارا معبود ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہر دعا قبول ہونے لگتی ہے۔ اس شخص سے لا تعلقی ہی اچھی جس شخص کو تمہاری محبت کا احساس نہ ہو۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکال لیں اور اس میں تھوڑی سی کالی مرچ، زیرہ اور نمک ڈال کر پی لیں، بھوک بھی لگے گی اور معدہ بھی ٹھیک ہوگا۔